السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سی عبادتیں جو ہے وہ جمع ہیں، جس میں سب سے اول تو روزہ ہے، جو ایک اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین فرض ہے۔ زکوٰۃ بھی ہے، اور بھی اسی طرح اعتکاف ہے، اور ساتھ ہی میں اسی طرح جو ہے وہ تراویح کی نماز بھی ہے۔ اب اس میں تراویح کی نماز کے تعلق سے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں کھڑا ہوا رمضان المبارک کے اندر، کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ تراویح پڑھی اس نے، تو اس کے ماقبل کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے گئے۔ اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ تراویح کی نماز کیا صرف مردوں کے لیے ہے یا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ جس طرح مرد حضرات مسجدوں کے اندر جا کر امام کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، تو اسی طرح عورتیں جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ تراویح پڑھیں۔ تو یہ نماز دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو عورتیں اس نماز کو کب پڑھیں گی؟ تو اس نماز کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ عشاء کے فرض پڑھ لیے ہیں، اب ان فرضوں کے بعد جو ہے فرض کے بعد اور 2 سنت اور نفل کے بعد جو ہے وہ ہمیں تراویح پڑھنا ہے۔ اب یہ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ تو یہ تراویح کی نماز جو ہے یہ 20 رکعت ہے۔ اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ تراویح کی نماز جو ہے 20 رکعت ہے۔ جمہور علماء کا جو ہے وہ یہی مسلک ہے کہ یہ 20 رکعت ہے، تو ہمیں 20 رکعت پڑھنا ہے۔ اب یہ 20 رکعت جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں تو وہ کس طرح پڑھیں؟ ان کو کہاں سے قرآن میں سے پڑھنا ہے؟ شروع سے پڑھنا ہے، بیچ میں سے پڑھنا ہے، اخیر میں سے پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے؟ تو بہت آسان طریقہ ہے، اس میں کسی بھی ماں کو یا بہن کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح ہمیں اس نماز کو بھی پڑھنا ہے۔ اور یہ 20 رکعت جو ہے یہ 2 رکعت کر کے ہمیں جو ہے پڑھنا ہے۔ اب جب 2 رکعت ہم نے پڑھ لی، پھر اسی طرح جو ہے 2 رکعت ہم نے پڑھ لی، تو 4 رکعت کے بعد جو دعا ہے وہ دعا جو ہے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ ہمیں جو معروف و مشہور دعا پڑھی جاتی ہے 4 رکعت کے بعد، اگر وہ یاد نہیں ہے، وہ کسی بھی ماں یا بہن کو اگر یاد نہیں ہے، تو وہ جو کچھ اس میں ذکر کر سکتی ہو، دعا کر سکتی ہو، استغفار کر سکتی ہو، وہ سب کچھ اس کے اندر کر سکتی ہے۔ تو اب یہ کس طرح پڑھنا ہے اور کون سی صورتیں اس میں پڑھنا ہے؟ تو تراویح کی نماز میں جس طرح جو صورتیں نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، ایسے ہی وہی صورتیں ہمیں تراویح کے اندر بھی پڑھنا ہے۔ اب مثلا کسی ماں یا بہن کو اخیر کی جو ہے وہ 4 ہی صورتیں یاد ہیں، تو وہ 4 رکعت کے اندر 4 صورتیں پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح جب وہ 5ویں رکعت شروع کریں تو دوبارہ جو ہے انہی صورتوں کو جو ہے وہ ریپیٹ کریں، اور پھر اسی طرح جب 8 ہو جائیں تو پھر اسی طرح جو ہے وہ 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں ان کے اندر بھی پھر انہی صورتوں کو جو ہے ریپیٹ کریں اور دہرائیں۔ تو اس طرح جو ہے ان کی 20 رکعت ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی کو جو ہے وہ 10 صورتیں یاد ہیں تو ان کے لیے تو اور بھی آسان ہے کہ 10 رکعتوں کے اندر وہ 10 صورتیں پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد، اور پھر جو باقی 10 رکعتیں ہیں تو اس میں پھر اسی طرح ان صورتوں کو ریپیٹ کر لیں، تو وہ ان کی 20 رکعت جو ہے ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو جو ہے وہ 20 صورتیں یاد ہیں، ان کے لیے اور آسان ہے کہ وہ ہر رکعت کے اندر ایک سورت جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ہے پڑھتی رہیں، تو اس طرح ان کی 20 صورتیں بھی ہو جائیں گی اور 20 رکعتیں بھی تراویح کی ان کی پوری ہو جائیں گی، مکمل ہو جائیں گی۔ اب اس میں اگر کوئی بہن یا کوئی ماں جو ہے وہ حافظہ ہے، یا مثلا پورے قرآن کی تو حافظہ نہیں ہے، بلکہ کوئی 1 پارہ ان کو یاد ہے یا 2 پارے ان کو یاد ہیں، تو وہ اسی طرح 1 پارے کی اپنی ترتیب بنا لیں کہ ایک دن 20 رکعت کے اندر پورا 1 پارہ کر لیا، یا پورا 1 پارہ اگر نہیں کر سکتی ہیں، کچھ کچا یاد ہے، کچھ یادداشت میں کمی ہے، تو آدھا سپارے کی جو ہے وہ اپنی ترتیب بنا لیں کہ وہ اس آدھے پارے کے اندر 20 رکعت ہو جائیں۔
پھر دوسرے دن جو ہے جو بقیہ آدھا ہے پھر اسی طرح اس کی ترتیب بنا لیں، تو ایسے ان کو جو پارے یاد ہیں وہ بھی ہو جائیں گے اور 20 رکعت تراویح بھی ان کی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ماں بہن پورے قرآن کی جو ہے حافظہ ہے تو وہ بھی اسی طرح جو ہے اپنے قرآن کا نظام بنا لیں، اپنی ترتیب بنا لیں، روزانہ ایک ایک پارہ پڑھیں، تو اخیر کے اندر 30 دن کے اندر ان کے 30 پارے بھی ہو جائیں گے، پورا قرآن بھی ہو جائے گا اور تراویح بھی ان کی جو ہے آسانی کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ اور اگر جو ہے وہ 1.25 پارہ پڑھیں، 1.5 پارہ پڑھیں تو اور بھی جو ہے وہ کم وقت کے اندر قرآن کو بھی پورا کر سکتی ہیں۔ تو یہ تراویح کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ تو اس طریقے کو جو ہے اس طریقے کے مطابق جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت سی ماؤں بہنوں کے ذہن میں تو یہ بات بیٹھی ہوئی کہ نہیں وہ تراویح تو صرف مردوں کے لیے ہیں، ہم عورتوں کے لیے تھوڑی ہے، ہم تو اتنا جو ہے تھکے ہوتے ہیں، گھر کے کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں، شام میں تو بالکل حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اب بستر پہ جو ہے وہ سویا جائے۔ تو ان کو اکتانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمت کر کے اللہ کا نام لے کر تراویح ان کو شروع کر دینی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے 20 رکعت کا پڑھنا بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اور چونکہ یہ ماہ مبارک تو ہے ہی اللہ کو منانے کا، کہ انسان اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، دعائیں کر کے، نوافل پڑھ کے اور تراویح پڑھ کے، جو تراویح سنت مؤکدہ ہے اس کو پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو اپنا بنانا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت دیکھے گا کہ میرا بندہ یا میری بندی اتنی تھکی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تراویح کی نماز نہیں چھوڑ رہی، اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں چھوڑ رہی اور دیگر جو نوافل ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہی، تو اللہ کو تو اس بندی پر اور اس بندے پر کتنا پیار آئے گا، کتنا اللہ اس بندی سے محبت کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس کے اندر کی جتنی عبادتیں ہیں ان کو ہمیں پورا جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی رضا کو بھی حاصل کرنے والے ہو جائیں اور اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اللہ ہمیں ان برکتوں اور رحمتوں سے جو ہے وہ نوازے۔